المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سب مل کے پڑھیے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملا رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود بے شمار اللہ تعداد نبی آخر زمان احمد مجتبہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے رب لم یزل کی مہربانی سے شفقت سے احسان عظیم سے رب لم یزل نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کا مقدس دن عنایت فرمایا ہے جمادی الثانی شریف کا مبارک مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آج میری تقریر کا موضوع تو وضو کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ یہ جمادی الثانی شریف کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی شریف کو ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا عرس مبارک ہوتا ہے ایک اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نیک بزرگ نیک ولی نیک دوست اور اللہ والے اور جن کے بارے میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہستی انہی میں بھی شامل ہے کیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان پر راضی ہے یہ اللہ پر راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ اور یہ اللہ سے راضی ہے وہ ہستی کون ہے ہم سب جانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں اور ایسے مانتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ان کو ماننا اگر ہم مثال کے طور پر ان کے بارے میں کوئی غلط بات سنے تو جان کا نذرانہ پیش کرنا تو ہم معمولی سا تحفہ سمجھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ان کی عزت و ناموس پر کوئی حرف آئے کوئی انگلی اٹھائے کوئی نکتہ لگائے کوئی جناب والا غلط زبان استعمال کرے تو ہم ان کی ناموس پر ان کی شان پر ان کی عزت پر ان کے نام پر ان کے مقام و مرتبہ پر ان کے اللہ سے راضی ہونے پر
کوئی انگلی اٹھائے ہم ان کے بارے میں ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ایسے پیش کریں گے جیسے کوئی قیمتی تحفہ پیش کرتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی افضل البشر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء سب سے زیادہ شان میرے رب تعالیٰ کی ہے۔ سارے بولو نا ذرا یہاں، آپ ساتھ ساتھ بولتے رہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ جناب والا افضل البشر ہیں، بعد الانبیاء ہیں، بعد الانبیاء یعنی کہ سب سے بڑھ کر شان و شوکت، مقام و مرتبہ، شان میرے رب تعالیٰ کی ہے۔ کتنی شان ہے نہیں پتا، کوئی پیمانہ لے کر ناپ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی شان کدھر سے شروع ہوتی ہے کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی ناپ سکتا ہے؟ بولیے ذرا، نہیں ناپ سکتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی سب سے زیادہ شان و شوکت میرے رب تعالیٰ کی ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شان اگر ہے تو وہ خاتم النبیین، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کے بعد تمام انبیاء کی یک بعد دیگرے، جیسے اللہ تبارک تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو فضیلتیں دی ہیں، یہ بعض کو بعض پر، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی شان بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں پر رب تعالیٰ کی شان ہے، وہیں وہیں پر مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد اگر کسی کی شان ہے افضل البشر بعد الانبیاء ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ اور آپ کو کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا بات سن کے؟ ٹھیک ہے، تو ان کی 22 جمادی الثانی شریف یعنی اسی مہینے کی اسلامی مہینے کی 22 جمادی الثانی کے 22 تاریخ کو وصال مبارک ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے صدقے سے انہی کا ذکر کر کے یعنی ان کا عرس، ان کے نام کی محفل سجائیں گے۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑ ہاتھ سے بھی زیادہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور ان کروڑ ہاتھ رحمتوں سے بھی، رحمتوں میں سے ایک ادنا چھوٹا سا قطرہ ہمیں اور ہمارے والدین کو بھی عطا فرمائے۔ وضو کی فضیلت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور ہم تو ہر روز سارا سال ہی کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام کی شان کو بیان۔ انشاءاللہ آج میرے موضوع ہے وضو کی فضیلت۔ انشاءاللہ جلدی جلدی چلتے چلتے، وضو ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی، سارے بولو نا یار، ان کو بھی پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں پر جا رہے تھے، مشہور حدیث پاک ہے، ایک مقام آیا، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں مثال کے طور پر تھی، وقتی طور پر مسکرانے والی، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جو دوسرے صحابہ کرام تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی آپ نے پوچھا نہیں ہے میں مسکرایا کیوں؟ اب بندہ بیٹھا بیٹھا آنے ہنسنا شروع کر دے تو ساتھ والا پوچھتا بھی خیر ہے،
طبیعت تو تھوڑی نارمل ہے نا, طبیعت تو ٹھیک ہے نا, کوئی طبیعت میں کوئی اونچ نیچ, کوئی گڑبڑ, کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ, کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے. ایسے مسکرانا شروع کر دیا ہے, طبیعت مبارک تو ٹھیک ہے نا. تو بندہ پوچھتا ہے, ریزن پوچھتا ہے, کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی. یہ وقتی طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اے میرے دوستوں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے میں کیوں مسکرایا ہوں. صحابہ نے پوچھا, عثمان غنی آپ ہی بتا دیں کیوں مسکرایا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ایک وقت تھا آقا کریم یوں ہی جا رہے تھے, یہی مقام تھا, یہی جگہ تھی, آقا نے وضو کے لیے پانی منگوایا تھا, وضو کیا تھا, اور وضو کرنے کے بعد آقا کریم مسکرائے تھے. ان کی سنت سمجھ کر میں بھی مسکرایا ہوں, ان کی سنت سمجھ کر میں بھی مسکرایا ہوں. پھر اگلی اس سے آگے سنیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, جس نے وضو کیا, جس نے وضو کیا, کرے بندہ وضو, فارمیٹی یا جلدی نہیں, وہ وضو نہیں ہوتا. اگر وضو اچھا تو نماز اچھی, وضو مکمل نہیں تو نماز بھی مکمل ہے. وہ بندہ ٹکرے مار کے چلا جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری حدیث پاک ہے, کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہوا ہے نا, مگر عمل نہیں کرتے ہیں, کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے نا 4.5 ماشے چاندی کے, یعنی انگوٹھی مثال کے طور پر, ایک نگ والی پہننا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ یہ باقی جو بھی چیزیں ہیں نا جیولری میں, مسلمان مرد کے لیے حرام ہے. اس میں جو بھی آتی ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ کڑا مدینے سے آیا ہے, ارے روکا بھی تو مدینے والے نے ہے نا. یہ جی ڈوری داتا صاحب دربار سے آئی, داتا صاحب نے پہنی تھی. یہ جی لال پیلی نیلی وغیرہ وغیرہ, ارے یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. یہ لال پیلی ڈوری یا چین, یار تھوڑا سا سوچئے نا, چین تو ہم جانوروں کے گلوں میں ڈالتے ہیں, جو یہ میں نام نہیں لینا چاہتا, 4 پاؤں والے ہوتے ہیں, ان کے گلوں میں چین ڈالی جاتی ہے. یہاں پہ مسلمان جی یہ فلاں جگہ سے آئی ہے, ارے فلاں جگہ سے آئی ہے, فلاں جگہ سے جائے نماز اور قرآن پاک بھی تو لا سکتے تھے نا. بولیے نا ذرا, لا سکتے تھے کہ نہیں لا سکتے تھے؟ بندہ قرآن پاک کھولے, خوبصورت قرآن سارے خوبصورت ہوتا ہے, بندہ کھولے تو دوسرا پوچھے یہ کتوں آیا ہے, یہ داتا دربار کے ساتھ مارکیٹ ہے, وہاں سے قرآن مجید لے کر آیا ہوں. جب قرآن پاک میں کھولتا ہوں تو مجھے رب تعالیٰ بھی یاد آتا ہے, اور اللہ کا بندہ داتا صاحب بھی یاد آ جاتا ہے. یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا, ضرور چین ڈوریاں موریاں یاد آتی ہیں ہمیں. مسلمان مرد کے لیے 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی, ایک نگ والی کے علاوہ کچھ بھی پہننا جائز نہیں ہے. مگر جو بات کرنے لگا ہوں میں, جنت میں جنتی لوگوں کو زیور پہنائے جائیں گے. کیوں پہنائے جائیں گے؟ سنیے, میں حدیث پاک مکمل کرنے لگا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے, جو میرا امتی یا جو مسلمان وضو دنیا میں رہتے ہوئے کامل وضو کرتا رہا ہوگا, جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہوگا نا دنیا میں, وہاں تک جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے زیور پہنائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اگلی حدیث پاک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ وضو کرے, جو بندہ, بولو نا یار کیا شرما کیوں رہے ہیں, جو بندہ وضو کرے اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے. کیا پڑھ لے بولو؟ بسم اللہ شریف, پوری بسم اللہ پڑھ لے. اور اس سے پہلے ایک اور بات, کیا
یہ جب بندہ وضو کرنا شروع کرتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے یا صابن لگاتا ہے یا وضو کرتا ہے، تو بندہ نا پڑھ لے کیا، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ، اتنا صرف بسم اللہ والحمدللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب تک وضو رہے گا، عبادت نہ بھی کر رہا ہو، نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو، جب تک وضو باقی رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، ٹھیک ہے، بسم اللہ شریف پوری پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ دھوئے گا یہ کونیوں تک، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے وضو کرنے کے بدلے۔ بندہ چہرہ دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے صدقے سے اللہ چہرے کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ بندہ پاؤں دھوتا ہے، وضو کرنے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاؤں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آخری بات اور اگلی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، آپ کو بلایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بلال کی آواز جنت میں، اب بندہ کوئی اندھیرے میں جا رہا ہو یا ماشاءاللہ دھند کا سیزن آنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندے کو بندہ نظر نہیں آتا، آگے آگے کوئی چل رہا ہو، دھند شدید ہو یا اندھیرا شدید ہو، یہ چلنے کی آواز تو آئے گی مگر پتہ نہیں چلے گا کون چل رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تو میرے آگے آگے تو چل رہا تھا۔ غور طلب بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا میں جنت میں گیا، میرے آگے آگے بلال تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب کیا پتا وہ بلال ہی کی آواز تھی چلنے کی؟ نہیں سمجھ آئے بات کی میرے خیال میں، کیا وہ بلال ہی کی آواز تھی چلنے کی؟ آقا نے فرمایا بلال کی تھی تو ہم نے بھی کہہ دیا وہ آواز، بولو بولو یار، وہ آواز بلال کی ہی تھی۔ حضرت بلال نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی یا رسول اللہ آپ سے ہی علم سیکھا ہے، آپ سے ہی سبق سنا ہے، آپ سے ہی یاد کیا سبق، کیا یا رسول اللہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ جو بندہ، یا رسول اللہ آپ نے بھی فرمایا تھا جو بندہ ہر وقت وضو سے رہے جب تک ہوش و حواس میں اور جاگتا رہے، تو یا رسول اللہ آپ سے ہی سنا تھا یہ میں ہر وقت وضو سے رہتا ہوں، جب میرا وضو ختم ہوتا ہے تو میں فوراً سے پہلے وضو کر لیتا ہوں، اور جب اذان کی باری آتی ہے نا، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو کرتا ہوں اور اذان وضو کرنے کے بعد اور اذان پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بلال یہی تیرا عمل جو ہے نا، یہی تیرا عمل ہر وقت باوضو رہنے والا تجھے میرے سے بھی آگے جنت میں چلا رہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، اگر وضو کے ساتھ اس کو موت آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں شہادت والی موت لکھ دیتا ہے۔ اور بھی بڑی حدیثیں ہیں، بہت سارے جناب والا، یہ بہت سارا لمبا یہ موضوع ہے، مگر ہمیں یہ چاہیے، آخری بات میری یہ ہے آج کے اس عنوان کی موضوع کی، جب ہم وضو کرنے کے لیے آئیں تو یہ نہیں کہ جناب والا ٹائم بالکل نماز کا قریب ہو، بھاگا بندہ جلدی جلدی وضو کر لے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا ہے، وضو مکمل نہ ہوا تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، وضو کامل ہوگا تو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، نماز بھی کامل ہوگی، نماز قبول بھی ہو جائے گی۔ نماز وضو نہیں ہوگا تو نماز جو ہے وہ صرف اور صرف
ٹائم ہی یہ خرچ ہوتا ہے، یا ٹکرے مار مور کے بندہ چلا جاتا ہے۔ وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، وضو ہے تو نماز بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ذکر خیر انشاءاللہ کریں گے۔ اور میرا دل کر رہا تھا کہ آج وضو کی فضیلت ہے، اور کامل وضو کرنے کے بعد یا پھر وضو کیا کیسے جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ وضو کیا کیسے جاتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق